یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی لیلہ سے شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینے چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلہ کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، خلیفۃ المسلمین، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خالد کی معزولی، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں ہے کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے۔ وہ دراصل انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں عمر، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینے بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں کے بعد مدینے پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ تبری اور ہیکل کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اس سے نکاح کر لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کروا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد ہی موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ
حدیقۃ الرحمان میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمان کو لوگ حدیقۃ الموت کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینے بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کروا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بطاح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینے کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا واحد مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بطاح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد بطاح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرحبیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرحبیل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ طلحہ سے نبردآزما تھے۔ انہوں نے طلحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرحبیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کب پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں اچھا خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرحبیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن ام اکرمہ لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مدینے آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، تم مدینہ سے دور رہو۔
تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر عرفجہ کی مدد کے لیے مہرا چلے جاؤ۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرحبیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرحبیل رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرحبیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا شرحبیل؟ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے کہا ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خط تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرحبیل رضی اللہ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرحبیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ انہوں نے بھی خالد رضی اللہ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا۔ مذہبی اور نظریاتی طور پر مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا رجال، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ رجال وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا تھا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مزہ خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجاد جیسی عورت جو کلوپیٹرا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہ تیغ کرنے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرحبیل رضی اللہ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینے پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا رجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینے کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ رجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ جاسوس نے کہا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تعداد 10 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ مسلمہ نے پوچھا تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ جاسوس نے کہا وادی حنیفہ سے کچھ دور، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ مسلمہ نے رونت سے کہا ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15,000 کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ رجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کروایا، رجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ رجال نے قہقہ لگایا اور کہا آج اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔
وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ گھڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، یا نبی، مجاہ بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مسلمہ نے حیرت سے کہا، مجاہ کو؟ رجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاہ کو مسلمانوں نے؟ مجاہ کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاہ کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگن نہیں۔ مجاہ بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاہ میں تھی۔ مجاہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ مجاہ نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاہ اپنے دشمن کی بستی میں آ گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ صبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاہ اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجاہ مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ وہ اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاہ کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ ایک نے جواب دیا، نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مان لیا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ ایک سوار نے جواب دیا، بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو میں کس طرح برداشت کروں؟ مجاہ نے کہا، تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا حصہ دار ہے۔ سواروں نے کہا، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، ایک نبی تم میں سے ہے، ایک نبی ہم میں سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمی آگے بڑھے اور مجاہ کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ قیدی سواروں میں سے ایک، جس کا نام ساریہ بن عامر تھا، چلایا، ہاتھ روک لو، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اسے اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا۔ باقی سب کو قتل کروا دیا۔ مسلمہ کے لیے مجاہ کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہ تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000۔ مسلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک